میرے انتہائی قابل احترام امت کے قائدین، اس کام کے مقاصد کو، اس کام کے تمام مقاصد کو اگر مد نظر نہ رکھا گیا اور یہ عوام الناس کے صرف کلمہ نماز صحیح کرنے کی ایک تنظیم یا ایک وقتی مدرسہ سمجھا گیا، تو یہ نبوت کے مقصد بعثت سے اور صحابہ کرام کی نقل و حرکت اور جان فشانی سے ہٹ کر ایک نئی چیز سمجھی جائے گی۔ حالانکہ اس کام کا مقصد یہ نہیں تھا، اس کام کا مقصد یہ نہیں تھا کہ مدارس سے اور دینی شعبوں سے ہٹ کر کوئی ایک ایسی جماعت تیار کی جائے یا کوئی ایسا نظم قائم کیا جائے جس سے عوام الناس کا کلمہ نماز درست ہو جائے۔ یہ اس کام کا مقصد نہیں تھا۔ اس کام کے استخفاف کے لیے اتنا کافی ہے، اس کام کے استخفاف کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کے تمام مقاصد کو مد نظر نہ رکھا جائے۔ اس کام کے استخفاف کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کام کے تمام مقاصد کو مد نظر نہ رکھا جائے۔ خدا کی قسم، جتنے مقاصد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت کی محنت کے لیے لے کر آئے ہیں اور جتنے مقاصد پر آپ کے صحابہ مجتمع تھے، اس کام کے ذریعے وہ تمام مقاصد مطلوب ہیں۔ یہ اصل بات ہے۔ جب کام کو دین کے کسی شعبے کے معارض سمجھا جائے گا، یا جب کام کرنے والے اس دھوکے میں، اس فتنے میں پڑ جائیں گے کہ ہمارا کام تمہارے کام سے مختلف، ہمارے مقاصد تمہارے مقاصد سے مختلف، اس تعارض کا نتیجہ سوائے تباعد اور فتنوں کے پیدا ہونے کے اور کچھ نہ ہوگا۔ عام طور سے تعارض ہوتا ہے تفاضل کی وجہ سے۔ تفاضل ہوتا ہے اپنے کام کو افضل، دوسرے کے کام کو مفضول سمجھنے کی وجہ سے۔ اس لیے بنیادی بات یہ ہے کہ امت میں تعلیم اور تعلم کے حلقے کو، امت میں تعلیم اور تعلم کے حلقے کو اتنی وسعت دینا کہ ایک فرد امت بھی، چاہے وہ کسی شعبے کا ہو، ایک فرد امت بھی اپنے دین سے جاہل نہ رہے، یہ اس کام کا اصل مقصد ہے۔ یہ اس کام کا اصل مقصد ہے۔ تعلیم اور تعلم کو اتنی وسعت دینا، تعلیم اور تعلم کو اتنی وسعت دینا کہ امت کا ایک فرد بھی، خواہ وہ وزارت سے لے کر ایک ادنا تجارت تک کسی شعبے میں رہتا ہو، وہ اپنے دین سے جاہل اور ناواقف نہ رہے۔ یہ اصل مقصد ہے کام کا۔ نعوذ باللہ، حاشا وکلا، کوئی ایک ایسا گروہ، کوئی ایسی جماعت بنانا مقصود نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ دین کے ٹھیکیدار ہیں، یہ دین کے ذمہ دار ہیں، انہی کے ذریعے دین قائم ہو رہا ہے۔ نہیں، بلکہ امت کے اجتماعی طور پر اس طریقہ محنت اور امت کے اجتماعی طور پر ان تمام مقاصد پر جمع ہو جانا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے سامنے مقاصد تھے، بس یہ پورے دین کی حیات کا بنیادی ذریعہ ہے۔ اس لیے سب سے پہلی بات یہ عرض کرنی ہے کہ دعوت اللہ، اس کو دین کے کسی شعبے کے لیے حارج
اور معارض کبھی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ معاون سمجھنا چاہیے، مقابل کبھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ نفر کا جو اصل مقصد ہے، نفر کا جو اصل مقصد ہے وہ امت کو جہالت سے نکالنا ہے۔ نفر کا جو اصل مقصد ہے وہ امت کو جہالت سے نکالنا ہے۔ اس کے لیے صحابہ کرام کی نقل و حرکت اور اس کے لیے تشکیل اور اس کے لیے جماعت بندی، اس لیے کہ نفر اور فضائل نفر کو محض قتال پر محمول کر دینا، یہ بہت بڑی بے انصافی ہے امت کے ساتھ، بہت بڑی بے انصافی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ امت کے ساتھ بھی بے انصافی ہے اور اس دعوت کے کام کے ساتھ بھی بے انصافی ہے۔ نفر کے فضائل کو محض قتال پر محمول کر دینا دونوں کے ساتھ دونوں کے ساتھ ناانصافی ہے، امت کے ساتھ بھی ناانصافی ہے، اور اس امت کو نیابتاً جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کام ملا ہے اس کام کے ساتھ بھی ناانصافی ہے۔ کسی عارض پر مستقل کو محمول کرنا، اس کو عقل قبول نہیں کرتی۔ نفر کا جو اصل مقصد ہے وہ علم کو وسعت دینا اور امت کو جہالت سے نکالنا، یہ نفر کا اصل مقصد ہے، کیونکہ نبی کی بعثت کا مقصد ہی یہی ہے۔ اللہ نے لفظ بعث کے ساتھ تعلیم اور تزکیے کو جوڑا ہے، لفظ بعث کے ساتھ تعلیم اور تزکیے کو جوڑا ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمهم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل فی ضلال مبین۔ اس ضلال و جہالت سے امت کو نکالنا یہ بعثت کا اصل مقصد ہے، اور یہی امت کے نفر کا اصل مقصد ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں صاف طور پر کہا ہے ما کان المؤمنون لینفروا کافہ، یہ تو مناسب نہیں ہے کہ یہ سب کے سب یک بار کی نکل جائیں۔ تفاسیر کو دیکھ کر یہ اچھی طرح واضح ہوتا ہے، تفاسیر کو دیکھ کر اچھی طرح واضح ہوتا ہے کہ یک بار کی نہ نکلنا، یک بار کی سب کا نکلنا اس لیے نامناسب ہے کہ اس سے علماء، فقہاء، ائمہ، دین کے کسی بھی شعبے کی خدمت کرنے والے مراد ہیں، دین کے کسی بھی شعبے کی خدمت کرنے والے مراد ہیں۔ اس لیے فرمایا ما کان المؤمنون لینفروا کافہ، کہ یہ مناسب نہیں ہے علماء کے لیے کہ وہ سب کے سب ایک بار کی نکل جائیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ سب نہ نکلیں، یہ فرمایا سب ایک بار کی نہ نکلیں۔ کیوں؟ ان کے ذمہ دین کے جو شعبے دیے گئے ہیں ان شعبوں میں آنے والوں کی طلب کا پورا کرنا یہ ان کے اوپر سب سے اہم ذمہ داری ہے۔ میں اس کام کرنے والے سے کبھی اتفاق نہیں رکھا جو دل کے کسی کو گوشے میں اس بات کا خیال بھی رکھتا ہو کہ اس وقت کا یہ تقاضا اہم ہے، ان کو اپنا مدرسہ چھوڑ کر نکل جانا چاہیے۔ میں ایسے شخص سے کبھی اتفاق نہیں رکھتا، اس لیے کہ قرآن خود اس کا انکار کر رہا ہے، تو کسی کی کیا مجال ہے کہ وہ دین کے کسی شعبے سے امامت، خطابت، تعلیم، تدریس، تصنیف، تالیف اور اس سے بڑھ کر امت کو صحیح رخ پر لانے کے لیے افتاء کے شعبے کی ذمہ داری کہیں سے کبھی چھوڑ دے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے اس کا ذکر کیا
کہ بے طلب بندوں میں طلب پیدا کرنے کے لیے، بلکہ میں صراحتاً عرض کر دوں کہ ایک صاحب سالہ کا واپس جا رہے تھے، میں نے کہا کہ خدا کے لیے اگرچہ تم اپنی مسجد میں ہی تعلیم کا حلقہ قائم کرو، اسے میں فضائل کی تعلیم کو نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ فضائل کی تعلیم تبلیغ میں تعلیم کا صرف ترغیب کی حد تک یہ تعلیم کا منتہا ہے، ورنہ تبلیغ میں تعلیم کا مقصد پورے دین کی تعلیم دینا ہے، پورے دین کی تعلیم دینا ہے۔ یہ بھی خیال غلط ہے کہ تبلیغ میں تو بھائی صرف فضائل کی تعلیم تک ہماری کوشش ہے، نہیں، بلکہ یہ تو ایک اللہ کے وعدوں کے یقین کی تجدید جس کو صبح شام تازہ کرنا ہے، اور اللہ کے دین کے حاصل کرنے کا شوق پیدا کرنا، یہ اصل تعلیم کا مقصد ہے، فضائل کی تعلیم کا، ورنہ اصل مقصد یہ ہے۔ میں نے عرض کیا انسان والوں سے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ اپنی مسجد کی سطح سے علم کا ایسا حلقہ قائم کر لیں کہ اس محلے میں رہنے والے ہر مسلمان کی دینی ضرورت اس مسجد سے آپ کے ذریعے پوری ہو جائے۔ ہم کبھی اس بات کی طرف کبھی نہیں گئے کہ اللہ کے راستے کے خروج کی اہمیت اور تقاضے پر اس شعبے کو چھوڑ دیا جائے، اس لیے کہ اگر طلب لے کر آنے والوں کی طلب کو، اگر طلب لے کر آنے والے کی طلب کو بے طلب بندوں کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا، تو اس پر آج بھی علماء کے لیے اسی طرح تنبیہ ہے جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رؤسائے مشرکین کو سمجھانے کی غرض سے عبداللہ ابن مکتوم کو آنے سے روک دیا گیا تھا، اس پر اللہ کی طرف سے تنبیہ نازل ہوئی تھی۔ میری بات کی طرف تھوڑی سی توجہ، لیکن بولنا آتا نہیں ہے تو ساتھی مشورے میں طے کر دیتے ہیں۔ ہمیں غور کرنا چاہیے سب کو۔ اس عباسہ کے نزول کا جو اصل سبب، تو علماء زیادہ جانتے ہیں، میں تو نہیں جانتا، لیکن اس عباسہ کے نزول کا جو اصل سبب ہوا وہ طلب لے کر آنے والوں کو روک دیا گیا، ان کو مؤخر کر دیا گیا، اور رؤسائے مشرکین کو سمجھانے کے لیے آپ نے ان کے لیے ایک وقت طے کر دیا۔ اس پر عباسہ نازل ہوئی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ سب کا ایک بار کی نکل جانا یہ تو مناسب نہیں ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ سب نہ نکلیں، بلکہ یہ فرمایا سب ایک بار کی نہ نکلیں۔ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، کہ ان کی جماعت کا ایک حصہ وہ اللہ کے راستے میں نکلے۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ نفر سے ان کی تحذیر مؤثر ہو جائے گی، نفر سے ان کا ڈرانا مؤثر ہو جائے گا۔ اس تحذیر کو مؤثر بنانے کے لیے ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نکلیں اور واپس آ کر مقامی لوگوں کو ڈرائیں۔ جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں نکلا کرتے تھے، اس خروج کے زمانے میں جتنا احکام نازل ہوتے تھے، واپس آ کر ان لوگوں کا سب سے پہلا کام یہ تھا کہ نہ نکلنے والوں کو بتلائیں کہ اس زمانے میں کیا احکام نازل ہوئے ہیں، اس زمانے میں کیا احکام نازل ہوئے۔ یہ اصل نفر کا مقصد تھا، بلکہ 70 قراء صحابہ کو چنا گیا
جو قرائے صحابہ کہلاتے ہیں، علماء صحابہ، ان کو چنا گیا اور چن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اطمینان نہ ہونے کے، باوجود اہل نجران سے کی طرف سے اندیشہ ہونے کے، لیکن آپ نے یہ نہ فرمایا کہ جس کو سیکھنا ہوگا یہاں آ جائے گا۔ میں درمیان میں ایک بات کہتا چلوں، جس میں طلب ہوگی خود آ کر سیکھ لے گا۔ یہ مجھے جو ملا مشرکین کی طرف سے جملہ ملا ہے، صحابہ کی طرف سے جملہ نہیں ملا۔ یہ ذرا سا بہت گہرائی سے غور کرنے کی چیز ہے۔ جس میں طلب ہوگی خود آ جائے گا، آپ کو پھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جملہ کسی صحابی سے کہیں ثابت نہیں ہے، کہیں نہیں ملے گا۔ کسی صحابی سے کہیں یہ جملہ ثابت نہیں ہے۔ یہ جملہ اگر ثابت ہے تو مشرکین کی طرف سے یہ بات آئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بات کو لے کر پھرا مت کریں، ہمارے حلقوں میں نہ آیا کریں، آپ اپنی جگہ بیٹھیں، آپ کی بات ہم مانتے ہیں کہ حق ہے، روایت میں ہے ہم مانتے ہیں آپ کی بات حق ہے، لیکن آپ اپنی بات کو کہنے کے لیے مجلس میں نہ آیا کریں۔ حالانکہ اس مجلس میں مسلمان اور غیر سب مشترک بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ کہا مشرکین نے کہ جو طلب لے کر آپ کے پاس آئے، آپ صرف اس کو سمجھائیں، اس کو اپنی بات بتائیں، لیکن آپ سب کے پاس دعوت لے کر جائیں، یہ نہ کیا کریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نفر کے لیے جو تشکیل ہے وہ سب سے زیادہ اہم، جس کی ہر وقت ضرورت ہے۔ قتال تو عارض ہے، اکثر غزوات میں قتال نہیں ہوا اور اکثر سرایا میں قتال نہیں ہوا۔ اکثر غزوات میں قتال نہیں ہے، اکثر سرایا میں قتال نہیں ہے۔ قتال کے مواقع صحابہ کی نقل و حرکت میں کم ملیں گے، تعلیم اور تعلم اور دعوت دے کر اپنے ماحول میں لانے کے مواقع زیادہ ملیں گے، اس لیے کہ ہدایت مقصود ہے، وہ مقصود زیادہ ملے گا، مقصود زیادہ ملے گا، ہدایت مقصود ہے۔ جو چیز مقصود بالذات ہے وہ غالب ملے گی، اور قیاس بھی یہی کہتا ہے کہ جو چیز مقصود بالذات ہوتی ہے وہ غالب ہوتی ہے، کیونکہ آدمی اسی کا متلاشی ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ اپنے صحابہ میں سے چنے اور اہل نجران کے مطالبے پر آپ نے روانہ کیے۔ ان سب کو قتل کیا گیا، سب نہتے تھے، ان میں کسی کا بھی ارادہ قتال کا نہیں تھا، ان کا نکلنا اس مقصد کے لیے تھا ہی نہیں، ان کا نکلنا صرف اس لیے تھا کہ یہ ہدایت پر آ جائیں۔ وہ دھوکے سے لے گئے اور بہانہ یہ بنایا کہ ہم اسلام آ گیا ہے، علم نہیں آیا ہے۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، نقل حرکت کا جو اصل مقصد تھا وہ یہ احیاء جمیع ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اصل نفر کا مقصد ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لائے ہوئے علم کی مثال بادل سے دے کر اور امت کی مثال زمین سے دے کر یہ ایک ایسی مثال قائم کر دی ہے جو صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ آپ کے ہر وارث کے لیے ہے، آپ کے ہر وارث کے لیے ہے، اور علماء آپ کے وارث ہیں، علماء آپ کے وارث ہیں۔ بیان کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ علماء آپ کے وارث ہیں، یہ مثال آپ کے ہر وارث کے لیے ہے کہ آپ کے لائے علم کی مثال بادل سے دی گئی اور امت کی مثال زمین سے دی گئی ہے۔ زمین حرکت نہیں کرتی ہے، زمین حرکت نہیں کرتی ہے، بادل حرکت کرتے ہیں۔ زمین میں جمود ہے، بادلوں میں حرکت ہے۔ زمین میں استغنا ہے، بادل طالب ہے۔ علماء طالب ہیں، امت مطلوب ہے۔
زمین میں یعنی جمود اور بادلوں میں حرکت، بلکہ ایک صاحب کہنے لگے کہ ہم کنویں کی طرح میں کرنا، اللہ نے تمہیں بڑی رفعت دی ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے، ایک جگہ سے فارغ ہو کر آئے، مجھ سے کہنے لگے کہ ہم تو کنویں کی طرح ہیں، جسے لینا ہوگا کنواں پیاسے کے پاس آتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا۔ میں نے کہا یہ مثال آپ کی زبان سے مجھے اچھی نہیں لگی، کیونکہ مجھے یہ مثال کہیں سنت نے یہ مثال ملی نہیں۔ مسنون مثال جو آپ پر فٹ آتی ہے باعتبار عالم ہونے کے، میرے دوست تھے تو بے تکلفی میں بات کر لی، میں نے کہا مسنون مثال جو آپ پر فٹ آتی ہے وہ بادل والی مثال فٹ آتی ہے، کنویں کی مثال مجھے کہیں ملی نہیں ہے، باقی آپ عالم ہیں شاید کہیں ملی ہو۔ مجھے دو مثال ملی ہے، وہ بادل کی مثال ملی ہے، کنویں کی مثال نہیں ملی، اس لیے کہ کنویں کے مزاج میں جمود اور بادل کی مزاج میں حرکت، کنویں کے مزاج میں جمود اور بادل کی مزاج میں حرکت۔ اس لیے میرے عزیز محترم دوستو، یہ نقل و حرکت اور علماء کی اس میں اس لیے سخت ضرورت ہے تاکہ ایک جماعت سے لے کر ایک ملک تک ہماری جماعتوں کی نقل و حرکت کا یہ ایک انتہائی ابتدائی مرحلہ ہے کہ کوئی جماعت 4 مہینے کسی ملک میں کام کر کے آ جائے، یہ ایک انتہائی ابتدائی مرحلہ ہے۔ اصل مقصد جماعتوں کی نقل و حرکت سے سارے عالم میں علمی مراکز کا قائم کرنا اور وہاں کے اہل خیر حضرات کو اس فریضے کی طرف متوجہ کرنا، یہ ہماری جماعتوں کا، میں تو ساتھیوں سے بھی کہتا ہوں، خود بھی کبھی ہدایت دیتا ہوں بین جامع جماعتوں کو، تو کہتا ہوں کہ اگر تم وہاں علمی مراکز کے قائم کرنے کی بنیاد ڈال کر نہیں آئے تو تم جا کر واپس آ گئے ہو، امت کے جہالت سے نکلنے کا کوئی انتظام نہیں کر کے آئے ہو۔ میں عرض کرتا ہوں نکلنے والی جماعتوں سے کہ جس مسجد میں تمہارا قیام ہوا ہے، اگر تمہاری کوشش سے اس مسجد میں قرآن کا مکتب شروع نہیں ہوا تو تم امت کو ترغیب دے کر آئے ہو، تعلیم دے کر نہیں آئے ہو۔ کیا انتظام کیا، کیا کر کے آئے؟ اگر تم نے اس پورے علاقے کے جہالت سے نکلنے کا، اس کا انتظام اور انتظام کرنے والوں کو اس خیر کی طرف اور اس فریضے کی طرف متوجہ نہیں کیا تو کچھ نہ کر کے آئے، صاف بات ہے۔ اس لیے سب سے بنیادی مقصد وہ یہ ہے کہ ملک و بیرون ملک ایسے علمی مراکز اور مدارس قائم ہوں، اس لیے کہ جب تک علم امت کو تعلیم دینے کا نظام مدارس کے ہوتے ہوئے مساجد کی سطح پر نہیں آئے گا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں امت کی جہالت کا کوئی علاج اور ان کے مرض کا کوئی مداوا نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہو سکتا۔ علم وہ تھا ہی مسجد کی سطح سے، علم تھا ہی مسجد کی سطح سے۔ مسجد میں ذکر کے حلقوں سے تسبیحات کہیں نہیں ملے گی۔ آپ ذرا صحابہ کی سیرت اٹھا کر دیکھیں، آپ کو ذکر کے حلقوں میں، ذکر کے حلقوں سے مراد مساجد میں علم کے حلقے ملیں گے، یہی ذکر کے حلقے ہیں، یہی اصل ذکر کے حلقے ہیں، یہی اصل ذکر کے حلقے ہیں، علم کے حلقے ہی اصل ذکر کے حلقے ہیں۔ اگرچہ اس زمانے میں لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ اجتماعی ذکر کا حلقہ اس سے مراد ہے جس کو فرشتے اپنے پرس آسمان تک گھیر لیتے ہیں، ورنہ آپ روایتوں میں دیکھیں گے تو ذکر میں بہت وسعت ملے گی۔ ذکر اللہ کے نام کا یہ انفرادی تھا، اور تذکرے اس کے احکام کے مساجد میں یہ اثر علم کے حلقے تھے۔ میں ضرور بات عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ جب تک مساجد کی سطح سے علم کے حلقے قائم نہ ہوں اس وقت تک ایک ایک فرد کے عقائد کی درستگی، اس کے فرائض، اس کو فرائض کی تعلیم اور اس سے متعلق جس شعبے میں وہ رہتا ہے اس سے متعلق دین اس تک نہیں پہنچایا جا سکتا۔ میں چھوٹی سی مثال دے کر عرض کرتا ہوں، چھوٹی سی مثال۔ بڑے بڑے اسپتال ہیں، بہت بڑے بڑے اسپتال ہیں، یہ اسپتال 5000 بیڈ کا ہے، یہ اسپتال 3000 بیڈ کا ہے، یہ اسپتال 2000 بیڈ کا ہے، ہوا کرے۔ لیکن اگر ہر محلے میں کلینک نہیں ہے، یہ ان کے سر کے درد کا علاج نہیں کر سکتے۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، مثال کے طور پر کر رہا ہوں، جب تک محلے میں کلینک نہ ہو امت کے جو امراض ہیں وہاں تو وہ جائے گا جس کی ضرورت وہاں کے درجے کی ہے۔ جب تک علم مسجد کی سطح پر نہیں آئے گا اس وقت تک امت میں جو جہاد نظر آ رہی ہے یہ ختم نہیں ہوگی، اور اس کی دو وجہ ہیں۔ ان علمی مدارس اور علمی مراکز سے جو متخرجین نکلتے ہیں جب تک ان کو مدارس سے مساجد کی طرف معمور کر کے، جب تک ان متخرجین کو مدارس سے مساجد کی طرف معمور کر کے متعین کر کے نہیں بھیجا جائے گا اس وقت تک متخرجین اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھیں گے۔ دینی مدارس یہ علم کے سمندر ہیں، ان سے فارغ ہونے والے متخرجین فضلاء یہ بادلوں کی طرح ہیں۔ بادل معمور ہوتا ہے خشک زمینوں کی طرف، یہاں سے علم کو لینا اور جا کر برسنا، یہ ان کا کام ہوتا ہے۔ میں سال لگائے علماء کو بہت تاکید کرتا ہوں واپس جانے کے وقت کہ پوری کوشش کرنا اس بات کی، اس چکر میں نہ رہنا کہ کوئی معقول تنخواہ ملے تو پڑھاؤں، اس لیے کہ جب علم کو امت تک پہنچانا سبب پر موقوف ہو جائے گا تو علم امت کے اس طبقہ تک محدود ہو جائے گا جن کے پاس سیکھنے کے اسباب ہیں یا جن کو سکھلانے کے لیے اسباب چاہیے۔ اس امت کو علم امت کی امانت کر کے دیا گیا تھا، اس امت کے علماء کو علم امت کی امانت کر کے دیا گیا تھا، اور یہ مزاج بنایا گیا تھا کہ کبھی علم کو بیچنا مت، اس کا مزاج بنایا گیا تھا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بچے کو قرآن سکھلا دیا، اس کے باپ نے خوش ہو کر ایک کمان ہدیے میں دی۔ کمان جہاد کا ایک آلہ ہے، ہم اللہ کا راستہ صرف خروج کو نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک بچے کو قرآن پڑھانا بھی اللہ کا راستہ ہے۔ اس نے خوش ہو کر کمان ہدیے میں دی، کوئی معاملہ نہیں ہوا۔ یہ اس کمان کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا، پوچھا آپ نے اتنی لچکدار لکڑی کی کمان کہاں سے، اتنی عمدہ کمان؟ عرض کیا کہ میں نے فلاں کے بچے کو قرآن پڑھایا تھا، اس نے مجھے دی ہے۔ میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ کمان دنیاوی اعتبار سے کسی کام کی نہیں ہے، کمان دنیاوی اعتبار سے کسی کام کی نہیں ہے، صرف اللہ کے راستے میں قتال میں تیر چلانے کے لیے کام آئے گی۔ اسی کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ ایک صحابی نے سوال کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، ایک شخص اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے، اس کے دین کو پھیلانے کے لیے،
اور نکلنے کے زمانے میں اس نے ایک تیر کا ارادہ کر لیا ہے کہ مجھے تیر بھی مل جائے، حالانکہ تیر اعلی قتال میں سے ہے، اور تیر چلانے کے فضائل آپ حضرات نے پڑھے ہوئے ہیں حدیث میں کہ اللہ کے راستے میں تیر چلانے کا کیا اجر ہے، چاہے نشانے پر نہ پہنچے تب بھی اس کے لیے قیامت میں نور ہے. یہ روایت میں ملتا ہے. آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے دنیا اور آخرت میں اس تیر کے سوا اور کچھ نہیں ہے. میں عرض کر رہا ہوں تیر اور کمان یہ دونوں متلازم ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ایک کے بغیر دوسرے کا کوئی استعمال ہے، ایک کے بغیر دوسرے کو استعمال نہیں ہے. تیر کمان دونوں ایک دوسرے کے ساتھ متلازم ہیں. دونوں کی میں نے مثالیں عرض کی ہیں روایت سے. ابی بن کعب کی روایت میں تو کمان، اور یہ صحابی جو نے سوال کیا آپ سے کہ ایک شخص اگر اللہ کے راستے میں نکلنے میں تیر کا ارادہ کر لے تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس سے اس امت کے علماء کو، اس امت کی دین کی سمجھ رکھنے والوں کو اس بات سے ڈرایا گیا تھا کہ تم امت کو دین سکھلانے کو کسی سبب پر موقوف مت ہونے دینا، کہ اگر یہ مل جائے گا تو ہم یہ کر دیں گے. میں صراحتاً عرض کرتا ہوں، کوئی اتہام کے طور پر نہیں عرض کر رہا، اہتمام کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے علم دیا ہے مگر ان کے معاشی مسائل نے ان کو عالم تو بنائے رکھا، معلم نہیں بننے دیا. بے شمار میرے نزدیک تو ایک طالب علم کا مدرسے سے علم حاصل کرنا خدا کی قسم باعتبار امت کو جہالت سے نکالنے کے لیے اس کو علم دیا گیا ہے، صرف اپنی ذات سے عمل کرنے کے لیے نہیں. اس لیے بنیادی بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مبلغ جو بنایا تھا، کیا مطلب تھا مبلغ کا؟ مبلغ کا مطلب یہ تھا بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی آتی ہو تمہارے ذمہ اس کو دوسرے تک پہنچانا ہے، ایک آیت بھی آتی ہو تمہارے ذمہ اس کو دوسرے تک پہنچانا ہے. بلکہ دو لفظ ایسے ملیں گے قرآن میں جس نے تبلیغ اور تعلیم کو ایسا آپس میں جکڑ دیا ہے، میں لفظ استعمال کر رہا، ایسا باندھ دیا ہے آپس میں کہ قیامت تک کوئی طاقت تبلیغ اور تعلیم کو الگ الگ نہیں کر سکتی. جو لوگ بدگمانیاں پیدا کر کے بھلے عوام العلماء، دعات اور علماء کے درمیان تباعد پیدا کرنے کی کوشش کریں، جو یہود و نصارہ کی ہمیشہ کوشش رہی ہے، ان کی اس کوشش کا دفاع آپس کے قرب سے ہو سکتا ہے، بلکہ ایک دوسرے کی تردید سے کبھی نہیں ہو سکتا. اغیار کی اس کوشش کا دفاع آپس کے تقرب سے ہو سکتا ہے، تباعد سے تو ان کو اپنے کام کے کرنے کا موقع پورا مل رہا ہے. میں نے عرض کیا کہ یہ مزاج اس امت کا بنایا گیا تھا کہ تبلیغ اور تعلیم کو ایسا جوڑ دیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. یہ آیت ایسی عجیب و غریب آیت ہے. آگے فرمایا فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اگر اس آیت کی گہرائی میں جاؤ، میں خدا نہ کرے بطور اعتراض کا عرض نہیں کر رہا، بلکہ صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم سب کو چاہیے، چھوٹے بڑے
نائے پرانے، ہم سب کو چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے زمانے میں امت تک علم کو پہنچانے کے کیا طریقے تھے اور کیا معمول تھا، اور نقل حرکت کا ساتھ تبلیغ علم کا کیا معمول تھا۔ جیسا جیسا زمانہ بدل رہا ہے، بقم علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ اس زمانے میں علم مسجد سے نکل گیا اور حوادث زمانہ نے علم کو مسجد سے نکال دیا ہے۔ حوادث زمانہ نے علم کو کا ملفوظ چھپا ہوا ہے کہ حوادث زمانہ نے علم کو مسجد سے نکال دیا ہے۔ یہ میں حضرت کا ایک خط کا ایک ٹکڑا عرض کر رہا ہوں جو حضرت نے میوات میں ایک مولوی صاحب کو لکھا تھا، جنہیں تاکید تھی کہ اپنی مسجد میں تم قرآن اور دین کی تعلیم دیتے رہو۔ ان کو لکھا خط میں حضرت نے کہ تم جس کام میں لگے ہوئے ہو مسجد میں تعلیم دین کے لیے، یہی نبوت کا اصل طریقہ ہے۔ حضرت نے آگے لکھا اس میں قاری صاحب کو کہ حوادث زمانہ نے علم کو مسجد سے نکال دیا ہے، ورنہ علم حاصل کرنے کی اصل جگہ مسجد تھی۔ کہ روایت میں صراحتاً فرمایا، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر جو لوگ اللہ کے احکام کے تذکرے کرتے ہیں، فرشتے اپنے پروس آسمان تک ان کو گھیر لیتے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں جب کوئی شخص علم کے ساتھ نسبت رکھ کر میری بات دوبارہ سن لو، مجھے انتہائی حیرانی ہوتی ہے جب کوئی شخص اس علم کے ساتھ نسبت رکھ کر مادی ذرائع کے ذریعے سے یا نشر و اشاعت کے ذرائع سے علم کے پہنچا دینے کو اپنی ذمہ داری کے ادا ہونے کے لیے کافی سمجھتا ہے۔ میں سمجھ لیتا ہوں کہ اس کے ذہن میں صرف تعلیم ہے، تربیت نہیں ہے۔ اس کے ذہن میں صرف تعلیم ہے، تربیت نہیں ہے۔ حالانکہ اگر پیچھے کی طرف جائیں تو ہمیں علماء کی صحبت، علماء کی اور اللہ کی صحبت، اس علماء کی صحبت سے ہٹ کر علم کے پہنچانے کا، لانے کا، بھیجنے کا ہمیں کہیں کوئی اس سے ہٹ کر کوئی مثال نہیں ملتی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ علماء دنیا سے جا رہے ہیں، آؤ چلو علم حاصل کر لیں، کیونکہ آج اگر ہم علم حاصل کریں گے تو کل لوگ ہم سے علم حاصل کریں گے۔ تو ابن عباس کیا بات کر رہے ہو؟ کیا اتنے بڑے بڑے علماء صحابہ کے ہوتے ہوئے تم سے کوئی علم حاصل کرے گا؟ معلوم ہوا فلاں کے پاس ایک حدیث ہے، اس کے لیے سفر کر کے گئے، گھر پر پہنچے، دوپہر کا وقت تھا، وہ قیلولہ کر رہے تھے، آرام کر رہے تھے، جا کر ان کے دروازے پر پڑ گئے۔ سخت گرمی، لو چل رہی، روایت میں ہے کہ ہوا مٹی اڑا اڑا کر میرے اوپر پھینکتی تھی۔ میں چوکھٹ پر سر رکھے اس انتظار میں رہا، ایک حدیث پڑھانے والا، اس سے ایک حدیث حاصل کرنی ہے، صرف ایک حدیث، یہ کب سو کر اٹھے گا؟ میں اس کا انتظار کرتا ہوں، جب یہ اٹھیں گے تو ان سے حدیث معلوم کر کے واپس جاؤں گا۔ تو خود فرماتے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس آدمی نے یہ کہا تھا کہ ابن عباس اتنے علماء صحابہ کو ہوتے ان سے کون علم حاصل کرے گا، فرماتے ہیں میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس جب ان کے تلامذہ کا ہجوم دیکھا تو میں نے کہا کہ یہ آدمی ہم سے زیادہ عقل مند نکلا۔ میں اس ساری بات سے صرف انداز کرنا چاہتا تھا کہ اس زمانے کے
جتنے بھی آلات اور ذرائع ہیں ان کو علم کی تبلیغ اور تعلیم کے اعتبار سے متبادل سمجھنا انتہائی درجے کی غلطی ہے. انتہائی درجے کی غلطی ہے. اس لیے کہ بات کا پہنچانا تب تعلیم نہیں، تبلیغ نہیں ہے، بلکہ تربیت کے ساتھ تعلیم دینا یہ اصل تعلیم ہے. ان جدید آلات اور ذرائع نے امت کو علماء کی صحبت اور علم کے ماحول سے مستغنی کر دیا ہے. ایک صاحب سے میں نے آج اس کا سانے بیان کیا تو کہنے لگے کہ جس کو سیکھنا ہوگا مدرسے میں آ جائے گا. تو میں نے پوچھا، میں نے کہا کہ آپ مجھے اس کا جواب دیں کہ کتنے آپ کی آبادی میں سے کتنی آبادی مدرسے میں سما سکتی ہے؟ کہنے لگے کہ جو عوام ہیں ان تک بات کے پہنچانے کا تو پھر کوئی راستہ نہیں ہے. ہم نے کہا ہم آپ کو عوام کے میدان میں اتارنا اسی لیے چاہتے ہیں تاکہ یہ عوام علماء کی صحبت سے علم حاصل کریں. اور اس کا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ امت دین کی تعلیم کے دینے میں متقدمین کے طریقوں کی طرف واپس جائے، بجائے مستشرقین اور متاخرین کیا بلکہ مبتدعین کے طریقوں کو اختیار کرنے کے سلف اور متقدمین کے طریقوں کی طرف جائے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا خود اپنا قول ہے، فرماتے تھے کہ علم حاصل کرتے رہنا متقدمین کے طریقے پر. میں یہ حیران ہو گیا، میں نے کہا یہ متقدمین کے امام اور یہ کہہ رہے ہیں علم حاصل کرو متقدمین کے طریقے پر، تو ان کے زمانے میں کون سا نیا طریقہ آ گیا تھا؟ خیال یہ ہوا کہ ایسے نیک لوگوں کو بعد میں آنے والوں کا حال الہام ہو جاتا ہے. ایسے لوگوں کو بعد میں آنے والوں کا حال الہام ہو جاتا ہے. ہمارے لیے کہا تھا کہ دیکھو متقدمین کے طریقے پر علم حاصل کرنا، مبتدعین کے طریقے پر نہیں، متقدمین کے طریقے پر. اس لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ آلات اور ذرائع یہ سہولت کے لیے نہیں بلکہ علماء اور اہل اللہ کی صحبت سے مستغنی کرنے کے لیے ہیں. علماء اور اہل اللہ کی صحبت سے مستغنی کرنے کے لیے ہیں. اور اتنا ہی نہیں بلکہ مدارس کا وہ نورانی ماحول جس میں نمازوں کی نگرانی، جس میں طلباء کی دیکھ بھال، جس میں ان کو 100% اتباع سنت میں تعلیم کے دوران ڈھالنا، اور اتنا ہی نہیں ان کی تہجد، ان کی نماز سے پہلے بعد کی سنتوں کی سخت نگرانی کرنا، یہ ماحول یا مدارس میں مل سکتا ہے، یہ ماحول یا مساجد میں مل سکتا ہے. اس سے ہٹ کر اگر ہم یہ چاہیں کہ ان آلات و ذرائع کے ذریعے سے امت کی دینی ضرورت پوری ہو جاوے تو میرے دوستو یہ ہونے والی چیز نہیں ہے. اس لیے کہ جب تک امت علم مسجد سے نہیں لے گی، جس میں صراحتاً فرمایا کہ فرشتے اپنے پروں سے علم کا حلقوں گھیرتے ہیں اور اللہ ان سے بہتر مخلوق میں ان کا ذکر فرماتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ ولا ذکر اللہ کا مطلب یہی ہے کہ اگر یہ علم کے حلقوں میں بیٹھ کر، اگر یہ مسجدوں میں علم کے حلقوں میں بیٹھ کر علم حاصل کریں تو اللہ ان کا ذکر فرشتوں کے درمیان کرے. یہ ہے ذکر اکبر. وہ تو یہ فرماتے ہیں ذکر اکبر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ متعلمین کا ذکر کرے فرشتوں کے درمیان. بلکہ ہم تو یہاں تک بھی ترغیب دیتے ہیں اپنے مجمع کو کہ اگر کسی مسجد میں درس تفسیر ہو رہا ہے، اس کو اپنے لیے سب سے بڑی نعمت سمجھو. اس لیے کہ اس زمانے میں امت کی اجتماعی طور پر سب سے بڑی جہالت اور محرومی وہ یہ ہے
کہ قرآن کو سمجھنا عوام کے لیے ضروری نہیں ہے، سمجھنا تو علماء کا کام ہے، عوام تو صرف پڑھا کریں، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ قرآن میں تدبر کا امر اور قرآن میں تدبر کا جو حکم ہے وہ امت کے لیے عام ہے۔ راسخین علم الگ ہیں، تدبر کا حکم اور حق ہر فرد امت کو ہے۔ اس قرآن کو سمجھ کر سن کر اگر غیر اسلام میں آ سکتے ہیں تو مسلمان کو قرآن سمجھ کر ہدایت میں بڑھنا کتنا ضروری ہوگا۔ اس لیے ایسے آسان ترجمے علماء نے کیے ہیں، اللہ جزائے خیر دے۔ مولوی بلال حسن ندوی کو مجھے ان کی تفسیر بہت پسند آئی، کیونکہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ امت کو وہ چیز چھان کر دی جائے جس میں کوئی اختلاف اور شبہ نہ ہو۔ علمی اختلافات وہ ہمیشہ علماء کے درمیان رہیں۔ عوام تک علم کے پہنچنے کی دو صورتیں بہت ضروری ہیں۔ عوام تک علم کے پہنچنے کی دو صورتیں انتہائی ضروری ہیں، جس کی ذمہ داری علماء پر ہے کہ ایک تو امت کے پاس علم جائے، علم منقول، بالکل چھنا ہوا، متفق علیہ، مختلف فی مسائل امت کو نہ بتائے جانے، متفق علیہ مسائل امت، تمہیں یہ کرنا ہے، بس تمہاری سطح یہ نہیں ہے کہ یہ کرنا ہے یہ کرنا، تمہیں یہ کرنا ہے بس۔ ڈیلی مرکز ہاں، اختلافی امور علماء کے درمیان، اتفاقی امور عوام کے درمیان، تاکہ یہ بجائے اختلاف پر پڑھنے کے یہ عمل پر پڑے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ امت تک علم کو پہنچانے والے، یہ بہت اہم بات ہے۔ میں تو یعنی اپنی بات کو اہم نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن قرآن حدیث نے اس کو اہمیت دی ہے کہ علم اور علماء فریق نہ بنے۔ فریق اگر بن گئے تو جہالت میں ضد پیدا ہو جائے گی۔ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، جہالت میں ضد، جہالت اور ضد یہ لا علاج مرض ہے۔ جہالت ایک باعلاج مرض ہے، جہالت ایک باعلاج مرض ہے، ضد لا علاج مرض ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ مجھے اصل میں بولنا نہیں آتا، ماشاءاللہ بہت لوگ بولنے والے ہیں، بس یہی میری کمی ہے کہ بولنا نہیں آتا۔ ضد لا علاج مرض ہے۔ خدا نہ کرے اگر عوام اور علماء کے درمیان ذرہ برابر بھی تباغض، اول تو یہ فاسق ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ علماء سے نفرت کرے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طریقہ تعلیم کو، ساری امت کے علماء کو اپنا طریقہ تعلیم دیا ہے۔ ایک تو یہ کہ تم تعلیم امت کو تعلیم شفقت کے ساتھ دینا، مشقت کے ساتھ کبھی مت دینا۔ اگر تم نے امت کو تعلیم دی ہے شفقت سے تو یہ تمہاری بات کو ایسا لیں گے جیسا بیٹا باپ کی بات کو لے لیتا ہے۔ اس لیے علماء صرف انبیاء کے وارث ہی نہیں ہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ علماء کو تو آپ نے آبا کا درجہ دیا ہے، علماء کو آبا کا درجہ دیا ہے۔ فرمایا انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم۔ بہت ضروری بات میں عرض کرنی ہے کہ علم تھوپا نہیں جاتا، علم تھوپا نہیں جاتا، صحیح بات امت پر تھوپی نہیں جاتی، بلکہ صحیح بات امت کو سکھلائی جاتی ہے۔ آپ کی مسجد میں ایک آدمی نے پیشاب کیا، صحابہ دوڑے روکنے کے لیے، فرمایا نہیں، تم نے غلط کیا ہے،
یہ غلط نہیں کر رہا ہے. یہ جو کر رہا ہے یہ اس سے ناواقف ہے کہ مسجد کس کام کے لیے ہے. اس ناواقف کو واقف کرانا ہمارا کام ہے. اس کو پیشاب پورا کرنے دو. آپ کی اجازت سے مسجد کو ناپاک اس نے پورا کیا، ورنہ پیشاب شروع ہوتے روک دیا جاتا تو مسجد اتنی مقدار میں ناپاک نہ ہوتی. پیشاب کی تو عادت ہے کہ وہ یہاں کیا جائے گا تو پہ کے وہاں جائے گا. وہ پخانہ نہیں ہے کہ ایک جگہ رہ جائے، تو پیشاب ہے. عجیب بات ہے کہ بہنے والی چیز سے مسجد کو ناپاک کیا ہے. اس موقع پر ایک مسلمان کا مقام کی طرف متوجہ ہونا تھا، نہ کہ ایک مسلمان کے گناہ اور غلطی کی طرف. صراحتاً ہے روایت میں کہ ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے، مساجد ادنا ہے. اس کا احترام، اس کے محترم ہونے کا تقاضا یہ تھا کہ اس کو پیشاب کرنے سے روکا نہ جائے. اس کے محترم ہونے کا تقاضا یہ تھا کہ اس کو ڈرایا دھمکایا مارا نہ جائے. اس پر کوئی حکم نہ لگایا جائے کہ مشہور کر دو کہ آدمی فاسق ہے، اس نے مجھے پیشاب کیا ہے. نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روک دیا، تو پیشاب پورا کیا. پھر اس کی غلطی کو چھوٹا کیا، نشر نہیں کیا، بلکہ اس کی غلطی کو ہلکا کیا. فرمایا ایک ڈول پانی کا یہاں بہا دو. یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ غلط عمل کرنے والے کے ساتھ معاملہ ہوا. اس نے آپ کے طریقہ تعلیم کا قوم میں اعلان کیا. دیکھیے روایت میں ما ضربنی ما قہرنی ما نہرنی، وہ اعلان کرتا جا رہا ہے. آؤ ان سے سیکھو، ان کے ہاں سکھانے کا طریقہ یہ ہے. اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ تعلیم تعذیب کے ساتھ ہے، تعذیب کے ساتھ نہیں ہے. جہاں تعذیب ہوگی وہاں تعذیب نہیں ہوگی. جہاں تعذیب ہوگی وہاں نہ تعلیم ہوگی نہ تربیت ہوگی. یہ تو عمل ہے پیشاب کرنے والے کا. آگے سوال، ایک صاحب نے آ کر سب سوال کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں کچھ سوالات کروں گا آپ سے، برا مت ماننا. کرو. سلمہ بدالت روایت میں اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے. میں جی ہاں. اللہ نے حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا. جی ہاں. جی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی غور کرے تو دیکھنے سے معلوم نہیں ہوگا کہ کون سائل ہے، کون مسئول ہے، کون معلم ہے، کون متعلم ہے. سخت میں بات کی. اس سے آگے بڑھ کر ایک شخص نے آ کر عجیب سوال کیا. عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے. اجازت کی طلب کرنے کا مطلب یہ بتلا رہا ہے کہ یہ زنا کی حرمت سے واقف ہے، جاہل نہیں ہے. میں کچھ عرض کر رہا، کوئی بات قابل اصلاح ہو تو فوراً روک دیجیے گا. سوال انتہائی نامناسب سوال ہے، اسے نکال دو باہر. اسے یہاں کا ادب معلوم نہیں، اس کو سوال کرنا نہیں آتا. نبی سے پوچھ رہا ہے آ کر، نبی صبح شام بیان کر رہے ہیں زنا حرام ہے، آ کر کہتا ہے مجھے زنا کی اجازت دے دو. ایسے طالب علم کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے جو آ کر محتم سے یہ کہے مجھے فلاں کبیرہ کی اجازت دے دیجیے. سوچے. اللہ اکبر. اسلوب بتایا تعلیم کا. فرمایا آپ نے یہ بتاؤ اگر یہ کام تمہاری بہن کے ساتھ، تمہاری بیٹی کے ساتھ، تمہاری خالہ کے ساتھ، تمہاری ماں کے ساتھ کوئی کرے تم برداشت کر لو گے کہ نہیں؟ ہرگز برداشت نہیں کروں گا. فرمایا جس کے ساتھ تم یہ کام کرو گے وہ بھی کسی کی خالہ، کسی کی بیٹی، کسی کی بہن، کسی کی ماں ہوگی. ساتھ ہی کہنے لگے آپ کے کی تعلیم کے اسلوب نے میرے دل میں ہمیشہ کے لیے زنا کی نفرت پیدا کر دی. اسلوب، یہ اسلوب خروج میں بھی ہے، یہ اسلوب مقام پر بھی ہے، یہ اسلوب مدرسے میں بھی ہے، یہ اسلوب مسجد میں بھی ہے. میں نعوذ باللہ اس زمانے کے تعلیم کے اداروں سے اختلاف کر رہا. یہ مراکز مطلوب ہے اپنی جگہ، یہ آدم سازی کے کارخانے ہیں.
مدارس آدم سازی کے کارخانے ہیں. آدم سازی، خدا کی قسم، آدم سازی سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے اور آدم سازی سے بڑی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. سب سے بڑا کام آدم سازی ہے. لیکن ضرورت اس کی ہے کہ تعلیم اور تعلم نبوت کے طریقوں کی طرف آئے. ہماری ان جماعتوں کی نقل و حرکت کا اصل مقصد یہ تھا. ہم خروج کے ذریعے امت کو علماء کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں. علم، علماء اور عوام کے درمیان کے بعد کو ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس سے امت کے اندر سے جہالت ختم ہو. صرف گشت اور تعلیم اور مشورے پر لانا مقصود نہیں ہے. یہ شیطان کا وسوسہ ہے. یہ شیطان کا وسوسہ ہے بعض اہل خیر کے دلوں میں کہ تبلیغ سے کوئی نئی جماعت تیار کرنے کا ارادہ ہے. ایسے ارادوں میں اللہ نہ کرے ایسا ارادہ ہو، اور ایسے ارادے رکھنے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. امت کو جمع کرنے والوں کو تو اللہ جمع رکھیں گے، امت کو توڑنے والوں کو اللہ کبھی رہنے نہیں دیں گے. پکی بات ہے. امت کو جمع کرنے والے تو جمع رہیں گے اور قائم رہیں گے، امت کو توڑنے والے کبھی باقی نہیں رہیں گے. جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی اس کا ارادہ ہو کہ ان کے درمیان دوریاں پیدا کر دو، اللہ خدا کی قسم اتنا دور لے جائیں گے کہ تلاش کرنے سے نہیں ملیں گے ایسے لوگ. یہ ہے اصل چیز. اس لیے میری عرض یہ ہے کہ کام اللہ نے اپنے فضل سے اس لیول پر پہنچا دیا. اس مجمع کو دیکھ کر، اس آنے والے مجمع کو دیکھ کر ہم سوچ سکتے ہیں کہ یہ ایک ملک کے سارے کام کرنے والے جمع نہیں ہوئے. ایک ملک کے سارے کام کرنے والے جمع نہیں ہوئے. کام ممالک میں پھیل گیا، امت حرکت میں آ گئی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت تیار فرمائی، جماعت بیٹھی ہوئی تھی، فرمایا گئی نہیں. عرض کیا کہ ہمارا امیر طے نہیں ہوا. اور یہ یقینی بات ہے کہ ایک چھوٹی سی جماعت بھی بغیر امیر کے نہیں ہو سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امیر متعین کرنے کے لیے ایک ایک کے پاس گئے، الگ الگ بیٹھے، سب سے قرآن سنا. جس کا قرآن سب سے عمدہ تھا فرمایا کہ تم ان کے امیر ہو. فرمایا یؤمکم اعلمکم. میں ابھی چند روز پہلے کی بات ہے، نظام الدین میں مشورہ چل رہا تھا. تقریباً 250 کے قریب جماعتیں بیرون جانے والی، 250 جماعتیں بیرون جانے والی، اور تقریباً 200 جماعتیں ملیشیا سے آئی ہوئی تھی ملکوں میں جانے کے لیے. ملیشیا سے 200 جماعتیں آئی ہوئی تھی ملکوں میں جانے کے لیے. ہمارے مشورے والے، پیش کرنے والے جماعتوں کے، انہوں نے جماعت پیش کرتے ہوئے ایک صاحب کی زبان سے نکل گیا کہ اس جماعت کو کیسے بھیجے، اس میں تو کوئی انگریزی جاننے والا نہیں ہے. مجھے تو ایسا معلوم ہوا جیسے کوئی حادثہ ہو گیا ہو. میں نے کہا کیا؟ یہ دعوت کا کام انبیاء علیہ السلام کا، یہ اپنی سطح سے گرتے گرتے یہاں پہنچ گیا کہ اگر کوئی اس میں انگریزی والا ہوتا تو جماعت مکمل ہو جاتی. تمہیں خیال نہ آیا کہ اس میں کوئی عالم ہوتا؟ کتنی جماعتیں تم نے گزاری ہیں، صحیح ہیں، ٹھیک ہے، 150 جماعتوں کے لوگ بن گئے. تم نے کسی نے نہیں کہا کہ اس میں علماء نہیں ہے. ایک جماعت میں ایک انگریزی والا نہیں ہے تو تمہیں جماعت ناقص معلوم ہو رہی ہے. 200 جماعتیں بغیر علماء کے تم نے بنا دی. تمہیں سے کسی نے کہا جماعتیں ساری ناقص ہیں.
میری بات سمجھ میں آ رہی؟ کوئی بات ہے تو بتا دیجیے، آپ ادھر سے کہہ دوں. میں نے کہا 200 جماعتیں گزر گئی، سب 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 جماعتیں کامل ہیں، سب جماعتیں کامل ہیں، سب جماعتیں کامل ہیں. ایک جماعت میں انگریز والا نہیں تھا، تو ہم نے کہا یہ جماعت ناقص ہے. نے کہا کیا؟ اب دعوت علم سے ہٹ کر انگریزی پر آ گئی. نبی کی بعثت کا مقصد تعلیم، خروج کا مقصد تعلیم. کیا یہاں سے تک گر گئی کام کی کہ کوئی پروفیسر اگر جماعت میں ہو تو جماعت مکمل ہے، اور کوئی عالم نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. امت حرکت میں آ گئی ہے، ان کو سنبھالنا، ان کے ساتھ نکلنا، ان کو تعلیم دینا، یہ علماء کی ذمہ داری ہے. میں کبھی نہیں کہتا، شروع سے عرض کر رہا ہوں، میں کبھی نہیں کہتا کہ فلاں شعبہ چھوڑ کر چلے جاؤ، فلاں شعبہ چھوڑ کر چلے جاؤ، نہیں. بلکہ صحابہ کرام کے طریقہ عمل کی طرف آؤ گے تو معلوم ہوگا کہ نکلے، تقاضوں پر نکلے، لیکن متبادل کا انتظام کر کے نکلے. بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، مومنین مجھے نکلنا ہے. فرمایا اذان کون دے گا؟ اذان آپ جانتے ہیں، اگر آپ کے مسجد کا مؤذن نہیں آیا، مسجد کا کے سامنے دکان کرنے والا وہ اذان دے دے گا. جی کوئی بات نہیں، اذان میں دے دوں گا. اذان انتہائی آسان عمل، لیکن انتہائی اونچا عمل، انتہائی اونچا عمل. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذان کے فضائل بیان کیے تو عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو ایسے فضائل بیان کر دیے ہیں کہ اب قریب ہے کہ ہمارے درمیان تلواریں چلیں مؤذن بننے کے لیے. اے عمر کہاں ہے تو؟ ہرگز ایسی بات نہیں ہے. ان قریب وہ زمانہ آنے والا ہے کہ اذان تم میں سب سے گھٹیا عمل بن کر رہ جائے گا. اور واقعی ان جدید آلات کی نحوست ہے، ان جدید آلات کی نحوست ہے جس کو باعقل لوگ علم کی اشاعت کا ذریعہ سمجھے ہوئے ہیں. ان جدید آلات کی نحوست ہے جس کو باشعور لوگ علم کی اشاعت کا ذریعہ سمجھے ہوئے ہیں کہ ان آلات نے مساجد سے اذانوں کو بھی ختم کر دیا ہے. میں کوئی خیالی باتیں نہیں کر رہا. میں نے خود ایک مسجد میں نماز پڑھی، ایک ملک میں اذان ہوئی، اذان کے بعد ہماری عادت جہاں جاؤ وہاں کے امام سے ملو، مؤذن سے ملو، ملاقات کرو. پوچھا مؤذن صاحب کہاں ہے، اذان ہوئی ہے ابھی؟ کہ مؤذن اس پورے ملک کی کسی مسجد میں کوئی مؤذن نہیں ملے گا، نیٹ سے اذان ہوتی ہے. آپ دیکھیے پورے ملک کی مسجد میں کوئی مؤذن نہیں ملے گا. کون ان کو راتب دے، کون ان کو وظیفہ دے، کون ان کے بچوں کو رکھے، کون ان کے لیے کمرہ بنائے، کون ان کے ٹھکانے کا انتظام کرے، کون انہیں ہندوستان سے بلائے اذان دینے کے لیے، کون ان کا خرچہ کرے. ضرورت نہیں ہے. نیٹ لگا ہوا ہے، ساری مسجدوں میں نیٹ سے اذان ہوتی ہے. سوچئے جہاں تک مؤذن کی آواز جاتی ہے وہاں تک کہ ساری مخلوق سے دعا مغفرت کرتی ہے. ایک عالم کی صحبت میں چل کر جانے والا مسئلہ پوچھنے کے لیے ساری مخلوق اس کے لیے دعا اور فرشتے کے پیروں میں پر بچھاتے ہیں. ختم. یہ سارے فضائل سامنے نہیں ہیں، صرف سہولتیں سامنے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ اذان، بلال اذان کون دے گا؟ اس سوال یہ سوال بڑا عجیب سوال ہے. تمہارے ذمہ اگر دین کا کوئی بھی کام ہے، تمہیں نکلنا ہے، تم اس کے متبادل کا انتظام کرو. اذان جیسا عمومی کام، اذان جیسا آسان کام، وہ زمانہ جب اذان کے لیے خلفائے راشدین تمنا کرتے تھے. عمر رضی فرماتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے موسوم ہوتی مؤذن ہوتا. حضرت علی فرماتے تھے حسنین کے لیے میں نے اذان طے کرا لی ہوتی اللہ کے نبی سے. وہ زمانہ اذان کا
جہاں مؤذن بہت مل جاتے. فرمایا نہیں بلال، مؤذن کا انتظام کرو. تیری اذان پر لوگوں کے روزے، تیری اذان پر لوگوں کی تہجدیں موقوف ہیں، اس لیے مؤذن معتمن ہے. مؤذن معتمن قابل اعتماد ہے. اس کی اذان پر روزہ بند ہوگا، اس کی اذان پر کھلے گا. لیکن جانے کی اجازت نہیں ملی جب تک متبادل کا انتظام نہیں کر لیا. گئے اور تلاش کیا. کسی کو بھائی تجھے اذان دینی آتی ہے؟ ہاں دینی آتی ہے. اچھا اذان دے دے میری جگہ. یہ نہیں ہوا. بہت تحقیق کی، بہت تلاش کیا. آ کر کہا سعد قرض ہیں جنہوں نے قباء کی مسجد میں ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں اذان دی ہے، یہ ہیں مؤذن، یہ میری جگہ اذان دیں گے. فرمایا ہاں بلال اب تم جا سکتے ہو. سوچنے کی بات ہے میرے اور آپ کے اور ہر کام کرنے والے کے کہ اگر اذان چھڑوا کر نہیں بھیجا جا سکتا تو بخاری شریف پڑھانے والے، درس حدیث دینے والے، فتاوی کے شعبے سنبھالنے والے، بچوں کو تعلیم دینے والے، یہ چھوڑ کر کیسے چلے جائیں گے؟ اسی بات ہے. میری عرض یہ ہے کہ تعلیم اور تعلم، دعوت اور نقل و حرکت، اس کو سیرت کی طرف لاؤ، سیرت کی طرف لاؤ. ہماری اللہ مجھے معاف فرمائے، ہماری صبح شام کی لڑائی یہی ہے کہ رواج کو مت دیکھو، سنت کو دیکھو، رواج کو مت دیکھو، سنت کو دیکھو. ہر چیز سیرت میں ملے گی، ہر چیز. کیونکہ صرف دو چیزیں اصل سیکھنے کی ہیں اس امت کے ذمہ جو فرض کی گئی ہیں. صرف دو چیزیں اس امت کے ذمہ سیکھنا فرض کیا گیا ہے، علم اور ایمان. اس کے بغیر کسی عمل کا اعتبار نہیں ہے. اور دونوں کو جمع کیا ہے ایک روایت میں، من یرید العلم والایمان یؤتہ اللہ. علم کے سیکھنے کا تعلق مساجد میں علماء کی صحبت سے، اور ایمان کے سیکھنے کا تعلق بھی مسجد میں ایمان کے حلقوں میں. کبار صحابہ اس کے لیے گشت کرتے تھے. کہاں معاذ بن جبل، عمر بن خطاب، عبداللہ بن رواحہ، ابی بن کعب، ابو ہریرہ، امام المحدثین. بازار سے لوگوں کو اٹھا کر تعلیم میں بھیجنا، یہ خود امام المحدثین ابو ہریرہ سے ثابت ہے. کبھی یہ خیال نہ آ جائے کہ حدیث کا درس دینا محدثین کا کام ہے، گشت کرنا جاہلوں کا کام ہے. نہیں، مجھے خود علم حدیث کا درس دینا ہے. میری ذمہ داری ہے کہ میں جا کر لوگوں کو حدیث کی طرف بلا کر لاؤں. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا 6 مہینے کا درس، 6 مہینے کا سفر. دیکھ لو تعداد طلبہ کی کہاں پہنچی. 6 مہینے درس، 6 مہینے خروج، اسی میں حج. کہ حج علم کے، حج سب سے بڑا علم کا مصرف ہے، اور حج سب سے بڑا علم کے تعارف کا موقع ہے. علماء محدثین حج اس لیے کرتے تھے تاکہ آنے والے جاہلوں کو پتہ چلے کہ کن کن ملکوں سے علماء آئے ہیں، کہاں کہاں علمی مراکز ہیں. حج انفرادی کام نہیں تھا. اس زمانے میں تو امت کے حج کا جہالے کی طرف جانے کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ حج کے قافلوں میں انہیں بہترین کھانے کھلانے والے، انہیں بہترین آرام کرانے والے، انہیں بہترین ساز و سامان دینے والے، ان کو بہترین ہوٹل میں ٹھہرانے والے ساتھ جائیں گے. یہ نہیں ہوتا حاجیوں سے کہ آپس میں سب جمع ہو کر ایک عالم کو ساتھ لے لیں کہ تو ہمیں حج کرا دیں. زندگی کا ایک فریضہ ہے، صرف زندگی کا ایک فریضہ ہے، ایک مرتبہ ادا کرنا ہے. اس کو بگاڑ کر آتے ہیں کیونکہ ان حجاج کے وفود میں علماء نہیں ہوتے. کروڑوں روپیہ وہاں کی آرام و راحت پر خرچ کر دیں گے، لیکن ایک عالم کو ساتھ لے کر جانے کا معمول نہیں ہے. میں تو حج کر چکا ہوں، میں تو پڑھا رہا ہوں، میں تو حج کر چکا. ارے تیرے علاقے سے اتنا بڑا قافلہ حج کے لیے جا رہا،
تجھے اس بات کا غم نہیں ہے کہ یہ حج ضائع کر کے آ جائیں گے اگر میں ساتھ نہ گیا؟ میں عرض کر رہا کہ نقل و حرکت، امت حرکت میں آ گئی ہے، ان کی تعلیم، تربیت، ان کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ چلنا. حضور اکرم میں نے عرض کر دیا ہے کہ آپ نے صحیح قرآن پڑھنے والے کو امیر بنا کر جماعت روانہ کی ہے. میرا عزیز دوستو، یہ عمومی کام ہے، عوام سے غلطیاں ہوں گی. ان کی غلطیاں حضرت القاری کی طرح ہیں. خدا کے لیے ان کو اگر لقمہ دینا ہے تو اللہ کے واسطے نماز کی طرح جماعت میں نکل کر لقمہ دو. نماز کی طرح جماعت میں نکل کر لقمہ دو. یہ انتہائی نامناسب طریقہ ہے کہ امام سے خطا ہوئی نماز میں اور مقتدی لقمہ دے رہے ہیں جا کر بازار میں. وہ بازار جو بے نمازیوں سے بھرا ہوا ہے، جہاں نماز سے بیزار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بازار جہاں نماز سے بیزار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں جا کر بتا رہا ہے امام صاحب غلط پڑھا رہے ہیں. جو نماز پڑھتا نہیں ہے اس کو جب تو نے امام کی غلطی بتا دی ہے، اس کا نماز پڑھانا کبھی ممکن نہیں ہے. ہاں ذلت القاری کی طرح ہے، بھول گیا لقمہ دو. کہاں لقمہ دو؟ نماز میں لقمہ دو. لا تبطلوا اعمالکم کا تقاضا ہے. یہ لا تبطلوا اعمالکم کا یہ تقاضا ہے کہ لقمہ اس وقت دے دو تاکہ یہی نماز درست ہو جائے، نماز باطل نہ ہو. لیکن اس زمانے میں سب سے بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ شاید اللہ مجھے معاف فرمائے، غلطی کرنے والے کو اپنی غلطی کا علم بعد میں ہوتا ہے، عالم کو اس کی غلطی کا علم پہلے ہو جاتا ہے. dailymarkers.com. یہ سب تباہت کے اسباب ہیں. سب تباہت کے اسباب ہیں. غلطی کرنے والے کو اپنی غلطی کا علم بعد میں ہوتا ہے. اور یہ بات یاد رکھنا، حدیث اور صحابہ کے واقعات یہ بتا رہے ہیں کہ منکر کرنے والے کے علاوہ کسی اور کو جا کر اس کے منکر کی خبر کرنا، یہ خدا کی قسم اس کے زنا اور شراب کے منکر سے زیادہ بڑا منکر ہے. قرآن حدیث اس کے بالکل گواہ ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. تو میں نے عرض کیا کہ امت حرکت میں آ گئی ہے. ان کے ساتھ آپ کا ہونا یہ اس کام کو خدا کی قسم 4 چاند لگا دے گا. آپ کے نہ ہوتے ہوئے وہ خطا کریں گے. کسی کو حق نہیں ہے کہ کوئی ان کی غلطی کو ٹوکے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے نہ ہونے سے انہوں نے غلطی کی ہے. اگر آپ ساتھ ہوتے تو یہ غلطی اس معیار کو نہ پہنچتی. یہ تھی اصل میں صحابہ کرام کی اصل نقل و حرکت. تو میں نے 2 باتیں عرض کی تھی، علم اور ایمان. ان دونوں کا تعلق مسجد سے تھا. ہمارے یہاں گشت کا اصل مقصد ہے علم کے حلقوں پر گشت کر کے لوگوں کو جمع کرنا. مساجد میں تفاسیر کے درس ہوتے ہیں، ساتھیوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں؟ جو چیز مطلوب ہے وہ ہو رہی ہے. ہمارا تو گشت ہوتا ہے، بڑی اچھی بات ہے. ہم بیان کرتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے. ہم مشورہ کرتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے. تمہیں چاہیے سب سے پہلے جا کر علماء کی خدمت میں یہ عرض کرو کہ آپ کے لیے تفسیر کا جون سا وقت بھی مناسب ہو، آپ اس وقت اپنی تفسیر کا درس دیں اور ہم خود بھی شرکت کریں گے، ساتھیوں کو بھی ترغیب دیں گے. مقابل بن کر خدا کی قسم نہ کسی خیر کو حاصل کیا جا سکتا ہے، نہ کسی خیر کو پہنچایا جا سکتا ہے. معاون بن کر خیریں حاصل کی جاتی ہیں. اس لیے خیر کے کاموں میں تعاون کا حکم ہے. وتعاونوا علی البر والتقوی. محدث صاحب، مفسر صاحب، عالم صاحب، آپ کے لیے جو وقت مناسب اس مسجد میں ہو، مسجد کا جو حصہ آپ چاہیں. میں کچھ کہہ رہا ہوں. طریقہ کار کا مختلف ہونا امت میں اختلاف پیدا کرے، یہ تو سب سے بڑی حماقت ہے.
طریقہ کار تو مختلف ہوں گے، مدرسے کا نظام اور ہے، دعوت کا نظام اور ہے، کہیں نصاب یہ ہے، کہیں کا نصاب وہ ہے، طریقہ کار کی اختلاف امت اختلاف پیدا کرے، دونوں ایک دوسرے کے لیے اس پہ بڑھ جاوے لستو میں لاشی وغیرہ لستو میں لاشی، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، مسلمان کا طریقہ نہیں ہے، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، لستو میں لاشی وغیرہ لستو میں لاشی، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، مسلمان کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ ایک دوسرے کے قول و فعل کی تعویل، ایک دوسرے کے عمل کی تائید، یہ ذمہ داری سب کی ہے۔ جو وقت علماء مفسرین مسجد کے لیے مناسب اپنی سہولت اعتبار سے رکھیں، ٹھیک ہے، ہم گھر شام کو کر لیں گے، آپ صبح تفسیر کر رہے ہیں، ہم شام کو اپنا عمل کر لیں گے، ہم مشورہ شام میں کر لیں گے، آپ شام میں جاتے ہیں، ہم صبح کر لیں گے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ علماء حق سے استفادے کی سب سے عمومی شکل مسجد ہے، مدارس آدم سازی کے کارخانے ہیں، مساجد ان تیار ہونے والوں کے استعمال کی جگہ ہے۔ اس لیے آپ سب حضرات سے درخواست ہے، اس وقت پوری دنیا سے ممالک سے ہمارے پاس علماء کی جماعتوں کے ساتھ علماء کے جانے کا سخت تقاضا ہے۔ بعض ممالک تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ عالم کے بغیر جماعت نہ بھیجیں۔ جہاں تک عربی پر قدرت رکھنے والے، میں آپ سے ایک بات عرض کروں، شکایت نہ ہو، پہلے کہہ دیتا ہوں شکایت نہ ہو، پھر بھی ہو جائے گی تو صبر کر لیں گے، لیکن کہنا ضروری ہے۔ ہاں میں کیا عرض کروں، اگر علماء حضرات ان جماعتوں کے ساتھ ملک و بیرون ملک نہ پھرے تو ان کی صلاحیتوں کو دنیا کے لیے استعمال کیا جائے گا، کیونکہ اگر انہوں نے پھر کر امت کی جہالت کو دیکھ کر اپنے علم کے مصارف تلاش نہ کیے، جس طرح ایک مالدار آدمی غربا فقراء میں پھر کر اپنے مال کے مصارف دیکھتا ہے، اگر یہ نہ کیا تو یہ دنیا کے لیے استعمال ہوں گے۔ میں اپنے یہاں مسجد میں روانگی کے بعد اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے مصافحہ کر رہا تھا جماعتوں سے، کیونکہ ہمارا مصافحہ کوئی اعزاز کی چیز نہیں ہے، بلکہ گناہوں کی مغفرت کی غرض سے مصافحہ ہوتا ہے۔ ایک صاحب ایک انگریزی لباس میں تھے، میرے پاس سے جب مصافحہ کرنے لگے تو انہوں نے عربی میں بات کی، راضی ہوا، میں نے کہی ہے دیکھنے میں تو ہندوستانی لگ رہا ہے لیکن عربی میں کیوں بول رہا ہے؟ عربی میں السلام، انداز بھی عربی میں السلام کا، اور خیریت بھی عربی پوچھی، تو میں نے ہاتھ پکڑ کے وہیں بٹھا لیا کرسی کے بعد، یہاں بیٹھ جاؤ میں آپ سے بات کروں گا، باقی چلے گئے۔ میں نے کہا میں اردو، آپ اردو، عربی بولنے کی ضرورت تھی، لیکن پھر بھی آدمی اپنے اظہار علم کے لیے بھی کبھی بے موقع بول لیتا۔ تو میں نے عرض کیا کہ کیا بات ہے، کہاں سے؟ بتایا انہوں نے، ایسی استعداد خدا کی قسم، ایسی استعداد۔ مجھ کچھ دیر ان کے ساتھ بیٹھا، میں نے پوچھا، میں نے کہا کہاں ہو تم؟ انگریزی لباس میں، ننگے سر۔ کہنے لگے کہ میں ایک بڑے ہاسپٹل میں ملازم ہوں۔ کام کیا ہے آپ کا؟ کہنے لگے کہ وہ جو باہر کے لوگ آتے ہیں عرب کے، ان کی بیماریوں کا ترجمہ کرتا ہوں یہاں کے ڈاکٹروں کو۔ میں واقعی حیران ہو گیا، میں نے کہا اس کے باپ نے 8 سال اسے مدرسے اس لیے پڑھایا تھا۔ جب علم الہی کا نور حاصل کر کے اس کو ایک محض معاش کے لیے استعمال کیا جائے، میں کہتا ہوں خدا کی قسم اس سے بڑی علم کی ناشکری کوئی نہیں ہے۔
اس علم کے معاد کے لیے استعمال ہونے کی، اس علم کے معاد کے لیے استعمال ہونے کی بہتر شکل یہ ہے کہ چل پھر کر امت کی جہالت کو دیکھو، تاکہ علم کے مصارف اس طرح کھلے ہم پر، جس طرح ایک مالدار آدمی کے فقراء کے درمیان جانے سے اس پر مال کے مصارف کھلتے ہیں۔ بس آپ حضرات کو تاخیر ہو گئی ہے، میں معافی چاہوں گا، کیونکہ مولانا جمشید صاحب کی بات تھی، مجھے تو ملاقات کے لیے صرف آنا تھا، اس لیے ہمارے آپ سے درخواست یہ ہے کہ ہم آپ سے مطالبہ کریں ملک و بیرون ملک کے لیے، آپ حضرات پورا یہ مجمع ہے اور آپ ہی امت کے قائد ہیں، سال لگائے ہوئے جتنے علماء ہیں، سال لگائے ہوئے جتنے علماء ماشاءاللہ موجود ہیں، وہ دو مہینے کے لیے نظام الدین آئے، اور اس لیے آئے کہ سارے عالم میں جہاں جس وقت بھیجنا چاہیں ہم تیار ہیں، اور جو ماشاءاللہ آپ حضرات میں تو عرض کر چکا ہوں کہ متبادل کا انتظام کرنا اس راستے کا مجاہدہ ہے۔ علماء آپ کے وارث۔ بیان آپ کو پسند آیا ہو تو بیان کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔